یہ جو ہر سال آپ کو ہیپی نیو ایئر سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے، اصل یہ ہیپی نیو ایئر اس کے لیے ہے جس نے گزرے ہوئے سال میں اپنے آپ کو ان 4 اوصاف سے متصف پیش کیا ہوگا، جو 4 اوصاف اس سورہ مبارک میں پیش کیے گئے ہیں۔ مسلمان کے لیے ہر دن خوشی کا دن ہے، مسلمان کے لیے ہر مہینہ ہیپی نیو منتھ ہے، مسلمان کے لیے ہر دن ہیپی نیو ڈے ہے، مسلمان کے لیے ہر سال ہیپی نیو ایئر ہے، مگر کب؟ بقول حضرت علی، سب پڑھیے رضی اللہ تعالی، میرے لیے ہر دن عید ہے، لیکن کب؟ جب میں نے اس دن اللہ کی فرما برداری کی ہو، جب میں نے اس دن برابر 5 وقت نماز پڑھی ہو، جب میں نے اس دن برابر تلاوت کی ہو، جب میں نے اس دن برابر اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں اپنے لحظات و لمحات بسر کیے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے جب یہ دعوت پہنچانی شروع کی، میرا اللہ وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے، قال انا احیی و امیت، نمرود نے کہا میں بھی زندہ رکھنے پہ قادر ہوں، میں بھی موت دینے پہ قادر ہوں۔ مفسرین کہتے ہیں اس نے ایک بے گناہ شخص کو لایا اور اس کو قتل کر ڈالا، ایک گناہگار شخص جو مجرم قرار پایا، جس کو موت کی سزا سنائی گئی تھی، اس کو آزاد کیا۔ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس نے یہ چال چلائی، تو اللہ بدرگ برتر نے ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات ڈالی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دوسرا نقطہ اس ظالم کے سامنے پیش کیا دعوت دین کے تعلق سے، وہ یہ تھا، کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اے نمرود، آپ نے تو معبود ہونے کا دعویٰ کیا، آپ نے تو یہ کہا کہ میں ہی زندگی دینے پہ قادر ہوں، میں ہی مارنے والا ہوں۔ اس میرے سوال کا جواب دیجئے، میں اس اللہ کی طرف بلانے والا ہوں، میں اس اللہ کے ساتھ انسانیت کا رشتہ مستحکم اور مضبوط کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جو میرا اللہ ہے وہ ہمیشہ سورج کو مشرق سے طلوع فرماتا ہے، اگر آپ میں قدرت ہے تو دکھا، آج کے بعد آج کو سورج طلوع آپ کو غروب سے کروانا ہے۔ کہاں سے؟ مغرب سے۔ اگر آپ میں اتنی سکت ہے، طاقت ہے، اگر آپ پاورفل ہو، جیسے کہا جاتا ہے پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی، یہ جو انسان کے اندر ایک قسم کا نشہ ہوتا ہے، پاور بھی ایک نشہ ہے، اس کو پھر کوئی جچتا نہیں، اس کو پھر کوئی نظر نہیں آتا، وہ کہتا ہے کہ I am only، صرف میں ہوں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس ظالم بادشاہ کے سامنے جو دوسرا نقطہ رکھا وہ یہ تھا کہ اللہ ہمیشہ سے سورج کو مشرق سے طلوع فرماتا ہے، اگر آپ کو یہ دعویٰ کرنے میں سچائی حاصل ہے تو میرا یہ کہنا مان لو، تو میرے اس دعوے پہ آپ اپنے آپ کو قدرت والا پیش کرو، آج کے بعد اس سورج کو مغرب سے طلوع فرما۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہ جو کافر تھا، یہ جو انکار کرنے والا تھا، اللہ فرماتا ہے یہ حق کا بکا رہ گیا، اس کو
اس نقطے کے بعد بات کرنے کی سکت ہی نہیں رہی. اس کو یہ نقطہ ابراہیم علیہ السلام کا سننے کے بعد کوئی صلاحیت نہیں رہی. یہ اپنے آپ کو مرتا ہوا اس وقت پایا. اس شخص نے اپنے آپ کو بہت ہی کمزور پایا. لیکن ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. اب کہتے ہیں کہ ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارا نام مسلمان ہے، پھر ہم کچھ بھی کریں ہمیں آخر میں کامیابی ملے گی. اللہ فرماتا ہے سورہ النساء کے حوالے سے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، یہ جو کامیابی کا دار و مدار ہے یہ آپ کی جھوٹی امیدوں پہ نہیں ہے، یہ اہل کتاب کی جھوٹی امیدوں پہ نہیں ہے. من یعمل سوءا، جس نے بھی برا کیا ہوگا، من یعمل سوءا یجزا بہ، اس کو برابر اس برائی کے بدلے سزا دی. وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، برا کرنے والا اپنے آپ میں نہ کسی کو ممد مددگار پائے گا، نہ کسی کو اپنا دوست پائے گا، نہ اس کا کوئی دوست ہوگا، نہ اس کا کوئی مدد کرنے والا ہوگا. کامیابی کس کے لیے ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کامیابی اس کے لیے ہے جو آپ میں سے چاہے کوئی مرد ہے یا عورت ہے جس نے ایمان لانے کے بعد اعمال الصالحات کا اہتمام کیا ہوگا، اس کے لیے کامیابی ہے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان کے ساتھ ساتھ ہمیں ہمیشہ اعمال الصالحات کا اہتمام کرنا ہوگا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها الا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمین یا رب العالمین. دنیا سے الگ یا رب انداز بیاں دے دے. دنیا سے الگ یا رب انداز بیاں دے دے. سرکار کی مدحت کو قرآن کی زبان دے دے. سرکار کی مدحت کو قرآن کی زبان دے دے. جز سرور دی ایسا ہے کوئی زمانے میں. جز سرور دی ایسا ہے کوئی زمانے میں. جو جان کے دشمن کو بن مانگے اما دے دے. جو جان کے دشمن کو بن مانگے اما دے دے. سرکار کی مدحت کو قرآن کی زبان دے دے. ایمان و محبت کا بس اتنا تقاضا ہے. ایمان و محبت کا بس اتنا تقاضا ہے. دل مانگے تو دل دے دے. جان مانگے تو جان دے دے. دل مانگے تو دل دے دے. جان مانگے تو جان دے دے. قابل احترام امام محترم و انتظامیہ مسجد شریف ہادہ، اطراف و اکناف سے آنے والے سامعین، سب سے پہلے اللہ بزرگ برتر کے لیے تمام قسم کے حمد و ثنا، حمد و تعریف، بزرگی اور برتری، درود السلام ہو جملہ پیغمبران اعظم علیہم السلام پر، خصوصاً پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر۔ نئے عیسوی سال کے شروع میں ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی کہ ہم اس تاریخی قصبے میں، جس کو ملیر کوٹلہ کے نام سے جانا جاتا ہے، یہاں کے با ادب، با اخلاق، با عمل، با علم مسلمانوں کے ساتھ
मुलाकी होने का शरफ हासिल कर रहे हैं। आप सभी मुसलमान इस बात से बखूबी वाकिफ है कि अल्लाह की अता करदा बेशुमार नेमतों में वक्त भी एक अदीम और अनमोल नेमत है। गर्चे कुरान हमें इस बात की ताकीद फरमाता है, व इन तउद्दू निअमतुल्लाहि ला तुसूहा। अल्लाह बुजुर्ग बरतर ने आप पर बेशुमार अपनी नेमतों का नुज़ूल फरमाया। अगर हम कलेक्टिवली या इंडिविजुअली, इज्तिमाई या इनफिरादी तौर ये ठान ले कि हम अल्लाह की नेमतों को गिनना शुरू कर दे, शुमार करना चाहे, तो इट इज टोटली डेड इम्पॉसिबल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग टू काउंट द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। ये हर एक मुसलमान के लिए डेड इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है कि हम अल्लाह की नेमतों को शुमार कर सके। अल्लाह फरमाता है ला तुसूहा, आप लोग मेरी इन अजीम नेमतों को शुमार नहीं कर पाओगे। लेकिन इन नेमतों में ये वक्त जो हमें अता किया गया है, ये भी अल्लाह की तरफ से एक अजीम नेमत है। इसीलिए इस नेमत को समझने के लिए और जानने के लिए इस वक्त का अल्लाह बुजुर्ग बरतर ने कसम के तौर यहां पे बयान फरमाया। अल्लाह बुजुर्ग बरतर ने जो 14 कलिमात पे और 3 आयात बय्यनात पे एक सूरह शरीफ मुश्तमिल है, जिसको सूरतुल असर के नाम से हम जानते हैं। 114 सूरह मुबारका में 3 आयात बय्यनात पे ये बज़ाहिर एक छोटा सूरा मुश्तमिल है, जिसको सूरतुल असर कहा जाता है। इस सूरत का आगाज अल्लाह बुजुर्ग बरतर ने कसम से उठाया, वल असर, और मुझे कसम है जमाने की। इस जमाने में बहुत आए जो आपसे कदावर थे, जो आपसे फाइनेंशियली बहुत आगे थे, जिनके पास अहदा था, मनसबा था, जो इस जमीन पे बहुत बड़े बने हुए थे, जिनके यहां बहुत बड़ी रियायत पाई जाती थी। कुछ ने इन आने वालों में खुदाइयत का दावा किया, माबूद होने का दावा किया, जिसके बारे में सूरतुल बकरा में अल्लाह हमें बाखबर करता है। अलम तरा इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क। कुरान पाक में जहां भी अलम तरा आया है, यहां पे मेरे बरादर मुकर्रम भी तशरीफ फरमा है, और मुझे इस बात का एतराफ है कि सामीईन में मुझसे ज्यादा जानने वाले होंगे। मैं इस बात से बेखबर नहीं हूं, बल्कि मैं इस बात का मुअतरिफ हूं। हो सकता है कि आपने मुझसे ज्यादा मुताला किया होगा, हो सकता है कि आपने मुझसे ज्यादा इल्म हासिल किया होगा। अमल में तो आप लोग मुझसे आगे हैं, लेकिन सामीईन में इल्म में भी बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत डेप्थ हासिल की हो, जो नॉलेजेबल वन हो, जिनके यहां बहुत बड़ा मुताला पाया जाता हो। मैं यहां चंद बुजुर्ग भी अपने सामने पाता हूं।
انہوں نے بہت بڑے علماء کا سنا ہوگا، انہوں نے بہت بڑے علماء کی بات سماعت کی ہوگی، اور انہوں نے کتابوں کے کتاب پڑھے ہوں گے۔ ان کو ان باتوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو میری طرح یہاں پہ طلباء تشریف فرما ہے، جو ابھی اسٹوڈنٹ ہے، جو ابھی طفل مکتب ہے، ان کو ان باتوں کی طرف توجہ مبذول کرنا لازمی اور ضروری بنتا ہے، کیونکہ اللہ ہمیں اس آیت کریمہ سے ایک عظیم سبق دینا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا؟ جہاں بھی قرآن میں علم ترو یا علم ترا آیا ہے، مفسرین کہتے ہیں یہاں مراد ہے علم تعلم، کیا آپ نے نہیں پڑھا؟ کیا آپ نے نہیں سیکھا؟ کیا آپ نے نہیں جانا؟ کیا آپ نے اس شخص کی لائف ہسٹری سٹڈی نہ کی ہے؟ کیا آپ نے دنیا کی تاریخ نہیں پڑھی ہے؟ آپ نے اس شخص کو نہیں پڑھا ہے؟ الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، جس نے وقت کے پیغمبر، جس کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ 25 انبیاء کرام کا تذکرہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ کتنوں کا؟ 25۔ عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء کرام دنیا کی طرف بھیجے گئے۔ اگرچہ یہ بات کنفرم نہیں ہے، لیکن عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ دنیا کی طرف 1,24,000 انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین بھیجے گئے۔ ان میں 5 ہیں اولو العزم من الرسل، اولو العزم من الرسل، اور 313 ہیں جن کو ہم انبیاء کے نام سے جانتے ہیں۔ کتنے ہیں؟ 313۔ اور ان 313 میں 5 ایسے ہیں جن کو کیا کہا گیا ہے؟ اولو العزم من الرسل۔ ان اولو العزم رسل میں علیہم السلام میں ایک نام نامی اور اسم گرامی ہے ابراہیم علیہ السلام۔ اور ابراہیم علیہ السلام ہی کے نسب سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے، اسماعیل علیہ السلام کے نسب سے۔ تو اس وقت کے بادشاہ نے اسی عظیم پیغمبر سے جھگڑا مول لیا۔ اس بادشاہ نے اللہ کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اس بادشاہ کو حکومت دی رکھی تھی، میں نے اس کو آزمائش کے طور بادشاہ بنایا تھا۔ کس کو؟ نمرود کو۔ کس کو؟ نمرود کو۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت سن کے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا مول لیا۔ کیا کہا؟ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ فرماتا ہے میں نے ہی اس نمرود کو بادشاہیت عطا کی تھی، میں نے ہی اس نمرود کو بادشاہ بنایا تھا۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے واضح تبلیغ کیا، میں جس اللہ کی طرف آپ کو بلاتا ہوں وہ اللہ زندگی بخشتا ہے اور مارتا ہے، وہی اللہ زندگی دینے والا ہے اور مارنے والا ہے، موت دینے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے جب یہ دعوت پہنچانی شروع کی، میرا اللہ وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، نمرود نے کہا میں بھی زندہ رکھنے پہ قادر ہوں، میں بھی موت دینے پہ قادر ہوں۔ مفسرین کہتے ہیں
اس نے ایک بے گناہ شخص کو لایا اور اس کو قتل کر ڈالا۔ ایک گناہگار شخص جو مجرم قرار پایا، جس کو موت کی سزا سنائی گئی تھی، اس کو آزاد کیا۔ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس نے یہ چال چلائی۔ تو اللہ بدرگ برتر نے ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات ڈالی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دوسرا نقطہ اس ظالم کے سامنے پیش کیا دعوت دین کے تعلق سے، وہ یہ تھا، کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اے نمرود، آپ نے تو معبود ہونے کا دعویٰ کیا، آپ نے تو یہ کہا کہ میں ہی زندگی دینے پہ قادر ہوں، میں ہی مارنے والا ہوں۔ اس میرے سوال کا جواب دیجئے، میں اس اللہ کی طرف بلانے والا ہوں، میں اس اللہ کے ساتھ انسانیت کا رشتہ مستحکم اور مضبوط کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جو میرا اللہ ہے وہ ہمیشہ سورج کو مشرق سے طلوع فرماتا ہے۔ اگر آپ میں قدرت ہے تو دکھا، آج کے بعد آج کو سورج طلوع آپ کو غروب سے کروانا ہے۔ کہاں سے؟ مغرب سے۔ اگر آپ میں اتنی سکت ہے، طاقت ہے، اگر آپ پاورفل ہو، جیسے کہا جاتا ہے پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی، یہ جو انسان کے اندر ایک قسم کا نشہ ہوتا ہے، پاور بھی ایک نشہ ہے، اس کو پھر کوئی جچتا نہیں، اس کو پھر کوئی نظر نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے کہ I am only، صرف میں ہوں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس ظالم بادشاہ کے سامنے جو دوسرا نقطہ رکھا وہ یہ تھا کہ اللہ ہمیشہ سے سورج کو مشرق سے طلوع فرماتا ہے۔ اگر آپ کو یہ دعویٰ کرنے میں سچائی حاصل ہے تو میرا یہ کہنا مان لو، تو میرے اس دعوے پہ آپ اپنے آپ کو قدرت والا پیش کرو۔ آج کے بعد اس سورج کو مغرب سے طلوع فرما۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہ جو کافر تھا، یہ جو انکار کرنے والا تھا، اللہ فرماتا ہے یہ حق کا بکا رہ گیا۔ اس کو اس نقطے کے بعد بات کرنے کی سکت ہی نہیں رہی۔ اس کو یہ نقطہ ابراہیم علیہ السلام کا سننے کے بعد کوئی صلاحیت نہیں رہی۔ یہ اپنے آپ کو مرتا ہوا اس وقت پایا۔ اس شخص نے اپنے آپ کو بہت ہی کمزور پایا، لیکن ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے والعصر، مجھے زمانے کی قسم ہے، زمانے میں بہت آئے، وقت نے بہتوں کو دیکھا، اس دھرتی پر بہت آئے جنہوں نے بہت کچھ دعویٰ کیا، لیکن ان الانسان لفی خسر، انہ لفظ تاکید کے لیے یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے۔ الف لام جو یہاں پہ ہے اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں لامی جنس، یہ جنس کے طور پر یہاں پہ استعمال کیا گیا، اور اس کو ہم کہتے ہیں الانسان سے مراد ہے استغراق۔ جنہوں نے عربی پڑھا ہوگا ان کو معلوم ہے، میرے برادر مکرم جو یہاں پہ قریباً 1 سال خطیب بھی رہے ہیں، جو اس وقت الحمدللہ امرتسر میں بحیثیت امام خطیب ہے،
جن کی وسادت سے ہم آج یہاں پہ تشریف فرما ہے اور بہت سارے یہاں پہ ہمارے بھی خیر خواہ پائے جاتے ہیں، جن سے ہم بہت پہلے الحمدللہ ملاقات ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنے ہاں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کو ہم استغراق کہتے ہیں عربی زبان میں۔ استغراق سے مراد ہے برابر قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، چاہے وہ جوان ہو یا بوڑھا، چاہے وہ بادشاہ ہے یا مامور، چاہے وہ سرمایہ دار ہے یا غریب، چاہے وہ کسی بھی خطے عرض سے تعلق رکھنے والا ہو، ان الانسان لفی خسر، سبھی انسان خسارے میں ہے۔ ایک ہوتا ہے نقصان، ایک ہوتا ہے خسارہ۔ آپ نے کبھی اس کی وضاحت کسی عالم سے سنی کہ نقصان اور خسارے میں کیا فرق ہے؟ نقصان کہتے ہیں اگر مجھے تجارت میں کوئی نفع حاصل نہیں ہوا، اس کو کہتے ہیں نقصان۔ کیا کہتے ہیں؟ نقصان۔ لیکن جو اپنا مال ہوتا ہے، جو اپنا سرمایہ ہوتا ہے، اگر وہ چلا جائے نفع کے بغیر، اگر مجھے، جس کو ہم کیپٹل اماؤنٹ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کیپٹل اماؤنٹ، جو مجھے اپنا سرمایہ جو میں نے تجارت میں لگایا ہو، اگر وہ سرمایہ مجھ سے چھینا جائے، اگر وہ سرمایہ مجھ سے دور ہو جائے، اگر وہ سرمایہ مجھ سے اللہ بچائے نقصان میں چلا جائے، تو اس چیز کو خسارہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ خسارہ۔ نقصان کہتے ہیں اگر مجھے مالی تجارت میں نفع نہ ملے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نقصان۔ خسارہ کس کو کہتے ہیں؟ جو مال، جو سرمایہ میں نے اس تجارت میں لگایا ہو، اگر وہ سرمایہ مجھ سے چلا جائے، اگر مجھے اس سرمایہ سے ہاتھ دھونا پڑے، تو اس کو خسارہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ خسارہ۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو انسان آدم علیہ السلام سے برابر الی یوم القیامہ، الی یوم قیامت کی صبح تک جو آنے والے انسان ہیں، سبھی خسارے میں ہیں۔ کیوں؟ یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا کسی کے ہاں ہمیشہ نہیں ہے۔ یہ دنیا جو ہے، کل جو ہم سورہ جمعہ میں علماء اور اپنے ائمہ سے سنتے رہتے ہیں، جمعہ کی پہلی رکعت میں جو عمومی طور سورہ تلاوت کیا جاتا ہے وہ ہے سورۃ الاعلی۔ وہ کیا ہے؟ سورۃ الاعلی۔ سنت تو یہی ہے۔ آج جب امام صاحب ہمیں فجر پڑھائے تو سنت کیا ہے؟ پہلی رکعت میں امام کو چاہیے کہ وہ سورہ سجدہ تلاوت کرے۔ کیا کرے؟ سورہ سجدہ تلاوت فرمائے۔ دوسری رکعت میں امام کو چاہیے کہ وہ سورۃ الانسان تلاوت کرے، جس کو ہم سورۃ الدہر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سورۃ الدہر۔ اس کا دوسرا نام ہے سورۃ الانسان۔ جمعہ کی فجر میں سنت یہی ہے کہ امام پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھے اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر پڑھے۔ اور جمعہ کے روز سنت یہ ہے کہ امام پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی کی تلاوت فرمائے اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ، سورۃ الغاشیہ۔ ایک تو امام 40 منٹ، 1 گھنٹہ واعظ و تبلیغ فرماتا ہے۔ جمعہ کے روز الحمدللہ سبھی مسلمان جو یہاں پہ پائے جاتے ہیں اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ جمعہ کے روز خطبہ سننا ایک مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ آذان ہونے کے بعد اگر ملیر کوٹلا کا تاجر مسلمان ہونے پر اپنا تجارت بند نہ کرے
बल्कि वो 5 मिनट नमाज को होते हुए अपने आप को मस्जिद में पेश करे। उसने आजान सुनने के बाद अपना तिजारत बंद न किया तो अल्लाह फरमाता है इसने अपने आप को नुकसान में डाला, खसारे में डाला। ये इंसान अल्लाह के यहाँ खसारा पाने वालों में है, ये इंसान अल्लाह के यहाँ नुकसान दहंदू में है, क्योंकि अल्लाह फरमाता है उस दिन आजान सुनने के बाद लाजिमी बनता है कि एक मुसलमान उस मस्जिद में हाजिर हो जाए जहां मुसलमान को नमाज पढ़ने का इरादा हो, जहां मुसलमान को नमाज पढ़ने का इरादा हो। उस मस्जिद में जब आजान हो जाए उसके बाद सभी खरीद फरोख्त हराम किया गया है। सभी उलमा इस बात पे इत्तिफाक रखते हैं कि आदान होने के बाद खरीद फरोख्त एक मुसलमान के लिए परमिटेड, एक मुसलमान के लिए जायज नहीं है। सभी मुसलमान इस बात पे इत्तिफाक रखते हैं। अल्लाह फरमाता है ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम, यही जुमा के रोज आदान होने के बाद अपना तिजारत बंद करना आपके लिए बेहतर करार दिया गया है। लेकिन इसके लिए शर्त है, काश आप लोग नोइंग वन हो, काश आप लोग जानने वाले हो, काश आप लोगों ने कुरान सुन्नत का मुताला किया हो। एक तो 40 मिनट आधा घंटा खुतबा दिया जाता है, उसके बाद जब पहली रकात इमाम पढ़ाता है तो उसमें कौन सा सूरा तिलावत फरमाता है? सूरतुल आला, जिसमें हमें ये मैसेज दी जाती है बल तुसिरूनल हयातुद दुनिया, आप लोगों ने तो दुनियावी जिंदगी को तरजीह दी है, आप लोगों के यहाँ दुनियावी जिंदगी ही सब कुछ है, लेकिन वल आखिरतु खैरुं व अबका, लेकिन ये जो आखिरत की जिंदगी है यही बेहतर है और यही हमेशगी पे दलालत करता है, यही हमेशा रहने वाली जिंदगी है। ये जो दुनिया है नए नमरूद के लिए सूदमन नफा बख्श साबित हुआ, नए कारून के लिए नफा बख्श साबित हुआ, नए अबा जहल के लिए नफा बख्श साबित हुआ। वो यहाँ पे रहते हुए भी खसारे में चले गए। ये जो हर साल आपको हैप्पी न्यू ईयर सोशल मीडिया के जरिए पहुंचाया जाता है, असल ये हैप्पी न्यू ईयर उसके लिए है जिसने गुजरे हुए साल में अपने आप को इन 4 औसाफ से मुत्तसिफ पेश किया होगा, जो 4 औसाफ इस सूरह मुबारक में पेश किए गए हैं। मुसलमान के लिए हर दिन खुशी का दिन है, मुसलमान के लिए हर महीना हैप्पी न्यू मंथ है, मुसलमान के लिए हर दिन हैप्पी न्यू डे है, मुसलमान के लिए हर साल हैप्पी न्यू ईयर है। मगर कब? बकौले हजरत अली, सब पढ़िए रज़ी अल्लाह ताला, मेरे लिए हर दिन ईद है, लेकिन कब? जब मैंने उस दिन अल्लाह की फरमाबरदारी की हो, जब मैंने उस दिन बराबर 5 वक्त नमाज पढ़ी हो, जब मैंने उस दिन बराबर तिलावत की हो, जब मैंने उस दिन बराबर अल्लाह की इताअत व फरमाबरदारी में अपने लहज़ात व लम्हात बसर किए हो। अगर सभी यार दोस्त जितने भी आपके गिरदोनवा में आपके यहां पाए जाते हैं, अगर वो आपको मैसेज कन्वे करे हैप्पी न्यू ईयर, क्या ये आपके लिए हैप्पी न्यू ईयर इस मैसेज से बन जाएगा? बन जाएगा? क्या ये इस 31वीं दिसंबर की रात को बेदार रहने पर, पटाखा फोड़ने पे, ये जो मुख्तलिफ यहां पे सेलिब्रेशन की जाती है जिसमें आजकल मुस्लिम नौजवान बच्चे और बच्चियां भी नजर आती है, जो बेहयाई में अपने लहज़ात और लम्हात बसर करते हैं,
جن کو یہ خیال نہیں رہتا ہے کہ میں اس معاملے میں اللہ کا کتنا مجرم بنا ہوا ہوں، اللہ کے ہاں مجھے ان لمحات کے تعلق سے صبح پوچھ گچھ ہوگی، اللہ مجھ سے پوچھے گا آپ نے 31 دسمبر کی رات کس طرح بسر کی؟ کیا آپ نے ہیپی نیو ایئر کے جشن میں اپنے آپ کو بے حیائی اور بے شرمی میں پیش کیا؟ کیا آپ نے شراب و کباب میں اپنے آپ کو پیش کیا؟ کیا آپ نے گانا سننے میں اپنی رات بسر کی؟ کیا آپ نے شراب پیتے ہوئے اپنے نئے سال کا آغاز کیا؟ کیا آپ نے اپنے آپ کو صبح کی نماز نہ پڑھنے والوں سے اپنے اس نئے سال کا آغاز کیا؟ کیا آپ نے اس کے باوجود اس سال کو اپنے لیے ہیپی نیو ایئر کے اس میسج میں خوشی خوشی قبول کیا؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان تب تک خسارے میں ہے جب تک ان کے ہاں یہ 4 اوصاف نہ پائے جاتے ہو۔ اگر ان 4 اوصاف کی میں تشریح کرنا چاہوں تو بہت وقت گزرے گا، لیکن تھوڑی بہت ان 4 چیزوں کے بارے میں چاہتا ہوں کہ آپ جانکاری حاصل کر کے یہاں سے رخصت ہو جائے۔ پہلا وصف جو ہے، اگر آپ لوگ اس ابدی خسارے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے آپ کو اس مجلس کے ذریعے، اس بزم کے ذریعے یہ ٹھان لینا ہے کہ آج کے بعد میں انشاءاللہ ان 4 اوصاف سے اپنے آپ کو متصف کروں گا۔ انشاءاللہ ان 4 اوصاف میں انشاءاللہ اپنے آپ کو اوبیڈنٹ اور فالوور پیش کروں گا انشاءاللہ۔ پہلا وصف کیا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا۔ خسارے سے بچنے کے لیے جو سب سے لازمی اور ضروری نقطہ قرار دیا گیا ہے وہ ہے ہمیں ایمان کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایمان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے ہیں، ہمیں ایمان کو جاننا ہے، ہمیں ایمان کو اپنانا ہے، ہمیں ایمان سے اپنے آپ کو مزین کرنا ہے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے۔ اگرچہ لغوی طور پر ایمان امن سے مشتق ہے، ایمان امن سے نکلا ہے، یعنی اسی نے امن پایا جس نے ایمان لایا۔ ہم ہی دنیا کو امن دینے والے ہیں۔ اگر دنیا چاہتی ہے کہ ہم امن سے رہے تو دنیا کے لیے لازمی ہے کہ وہ ایمان سے اپنا رشتہ مستحکم اور مضبوط کرے۔ لیکن ایمان کی جو تشریح ہے وہ یہ ہے، الایمان اقرار باللسان، اقرار باللسان وتصدیق بالجنان، وتصدیق بالجنان والعمل بالجوارح۔ ایمان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، اور جتنے بھی ہمارے ہاں جوارے پائے جاتے ہیں، جتنے بھی ہمارے ہاں اعضاء پائے جاتے ہیں، پورے اعضائے بدن سے اس ایمان کے تعلق سے ہمیں عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ ایمان صرف زبان اور دل تک محدود نہیں ہونا چاہیے، ہمیں عملی طور یہ دکھانا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ جب اذان ہو جائے تو ہمیں نماز کے لیے آنا ہے، جب صبح مسجد سے یہ ہمیں سننے کو ملے الصلاۃ خیر من النوم، نماز ہی نیند سے بہتر ہے، تو ہمیں نرم اور گرم بستر چھوڑنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو اس وقت اللہ کے دربار میں سرب سجود پیش کرنا ہوگا، وفادار وفاشار پیش کرنا ہوگا۔
جب ہمیں تلاوت کا تقاضا کیا جائے تو ہمیں تلاوت کرنی ہے، جب ہمیں ذکر و اذکار کا تقاضا کیا جائے تو ہمیں ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو وفادار پیش کرنے کی ضرورت ہے، جب ہم سے کہا جائے کہ سال میں ایک بار آپ کو اپنے مال سے زکوٰۃ نکالنا ہے تو ہمیں اس میں بخل سے کام نہیں لینی ہے، جب ہمیں آنے والے دنوں میں یہ کہا جائے کہ آپ کو اب 29 یا 30 دنوں میں روزہ رکھنا ہے تو ہمیں روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، ہمیں یہ نہیں اپنے آپ میں دکھانا ہے کہ میں اب کمزور ہو چکا ہوں، مجھے اب صلاحیت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، مجھے اب روزہ نہیں رکھنا ہے، ہمیں بہانہ نہیں تراشنے ہیں، ہمیں پرانے نسخوں کو کھنگالنا نہیں ہے، ہمیں ڈاکٹر کا 2025 والا نسخہ نہیں پیش کرنا ہے کہ 2025 میں مجھے یہ پرابلم تھی فزیکلی، ہمیں جب یہ کہا جائے گا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تو ہمیں روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، ایمان کا تقاضا یہی ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، یہ جو کامیابی ہے یہ آپ کی جھوٹی امیدوں پہ انحصار نہیں رکھتی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارا نام مسلمان ہے، پھر ہم کچھ بھی کریں ہمیں آخر میں کامیابی ملے گی۔ اللہ فرماتا ہے سورہ نساء کے حوالے سے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، یہ جو کامیابی کا دار و مدار ہے یہ آپ کی جھوٹی امیدوں پہ نہیں ہے، یہ اہل کتاب کی جھوٹی امیدوں پہ نہیں ہے۔ من یعمل سوءا، جس نے بھی برا کیا ہوگا، من یعمل سوءا یجزا بہ، اس کو برابر اس برائی کے بدلے سزا دی، وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، برا کرنے والا اپنے آپ میں نہ کسی کو ممد مددگار پائے گا، نہ کسی کو اپنا دوست پائے گا، نہ اس کا کوئی دوست ہوگا، نہ اس کا کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ کامیابی کس کے لیے ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کامیابی اس کے لیے ہے جو آپ میں سے چاہے کوئی مرد ہے یا عورت ہے جس نے ایمان لانے کے بعد اعمال الصالحات کا اہتمام کیا ہوگا، اس کے لیے کامیابی ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان کے ساتھ ساتھ ہمیں ہمیشہ اعمال الصالحات کا اہتمام کرنا ہوگا۔ یہ دو الفاظ پہ مشتمل ہے مختصر، ایک تو عمل ہے، دوسرا ہے صالح۔ عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ عمل صالح ہر عمل کو نہیں کہا جاتا ہے، عمل صالح وہی عمل ہے جس کا ثبوت یا تو کتاب اللہ سے ملے یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ اللہ کے ہاں یہ بات چلنے والی نہیں ہے کہ میرا سماج یہ کرتے ہوئے میں نے پایا، میرے بزرگ میں نے یہ کرتے ہوئے پائے، میرا دوست مجھے یہ کرتے ہوئے پایا، میں نے اپنے گرد النواح میں اپنے اکثریت کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، اسی تناظر میں میں بھی یہ کرتے آیا، لیکن اللہ کے ہاں یہ بات چلنے والی، کیونکہ عمل کے لیے ضروری ہے کہ نسخہ کہاں سے ہمیں حاصل کرنا ہے، یا تو قرآن سے یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جس کسی نے بھی کوئی ایسی عمل کی جس کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں نہیں پایا جاتا، جس کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملا ہو، جس کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں نہیں آپ کو
ملے وہ عمل بھی مردود ہیں، اور مفسرین اور محدثین اس بات پہ اتفاق رکھتے ہیں فَهُوَ رَدٌ سے مراد وہ عمل بھی مردود ہے اور عمل کرنے والا بھی مردود ہے۔ ایک تو عمل بھی اللہ کے ہاں ناقابل منظور ہے، دوسرا جس نے یہ عمل کی ہو وہ بھی اللہ کے حضور ناقابل منظور ہے، عمل صالح۔ تیسرا صفت وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ، ہمیں ملیرکوٹلا میں آج آنے کا موقع ملا اور موقع کو غنیمت جان کر ہم نے اس صفت میں اپنے آپ کو وفادار پیش کیا۔ ہمیں حق کی تلقین کرنی ہی کرنی ہے، جہاں موقع ملے وہاں آپ کو حق بیان کرنا ہی کرنا ہے۔ حق کے بارے میں بھی آپ سے پوچھا جائے گا، کیا آپ نے اس دین مبین کا جو آپ پہ حق تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا انی، میری طرف سے مبلغ بن جاؤ، میری طرف سے تبلیغ کرنے والوں میں اپنے آپ کو پیش کرو، میری طرف سے آپ کو یہ دین پروپیگیٹ کرنا ہی کرنا ہے، یہ دین دوسروں تک پہنچانا ہی پہنچانا ہے۔ ولو آیا، اگر آپ کو صرف ایک ہی آیت کریمہ کا علم حاصل ہو، وہ آیت کریمہ آپ کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اور آخری بات وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، یہ حق لوگوں تک پہنچانے میں آپ کو مختلف معاملات اور مسائل کا سامنا کرنا ہوگا، کیونکہ یہ جو اللہ کا دین پہنچانا، اللہ کے دین کے تئیں اپنے آپ کو بطور مبلغ پیش کرنا، بطور دائی پیش کرنا، اللہ فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا آپ نے یہ سمجھا کہ جب میں ایمان کا دعویٰ کروں مجھے ایسے ہی چھوڑا جائے گا؟ بلکہ آزمائشیں تو آئیں گی، مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا ہی ہوگا، اس پہ آپ کو صبر سے کام لینا ہے۔ آپ کو یہاں سے نہ کسی قسم کی ہٹ درمی دکھانی ہے، نہ یہاں سے آپ کو بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا ہے، نہ آپ کو یہاں سے اپنے آپ کو تند مزاجی میں پیش کرنا ہے، نہ آپ کو لڑتے ہوئے جھگڑتے ہوئے یہاں سے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، بلکہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے فذکر انما انت مذکر، آپ کے لیے نصیحت پہنچانی لازمی قرار دی گئی ہے۔ ہم صرف ناصحانہ طور پر ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہیں گے، وہاں سے اگر کوئی اللہ بچائے اللہ بچائے اپنے آپ کو وائلیشن میں پیش کرے، اپنے آپ کو لڑتے ہوئے جھگڑتے ہوئے پیش کرے، ہمیں یہاں سے صبر کا دامن ہاتھ میں تھمانا ہوگا، ہمیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ یہ چار اوصاف جس کسی کے ہاں بھی پائے جاتے ہو وہ کامیاب لوگوں میں قرار دیا گیا ہے۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں اللہ ہمیں ان چار اوصاف سے متصف فرمائے، اس بزم کو اپنے ہاں قبول فرمائے۔ جتنے بھی یہاں پہ لوکلز ہیں، اور میں دیکھتا ہوں دائیں بائیں اکثر مسلمان یہاں پہ وادی گلپوش سے تشریف فرما ہیں، جس کو ریاست جموں کشمیر کے نام سے آپ جانتے ہیں۔ اس سیزن میں یہاں اکثر مسلمان اپنے آپ کو مزدوری کے حوالے سے پیش کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ جو موسم کا حال ہے وہ آپ سب کو معلوم ہی ہے کہ وہاں پہ کڑک سردی ہوتی ہے، موسم ناسازگار رہتا ہے۔ جو ہماری طرح مڈل کلاس لوگ ہیں جن کو وہاں پہ اپنے اہل و عیال کے تئیں مزدوری کرنا ناگزیر نظر آتا ہے، وہ اپنے بچوں کو پالنے کے لیے، اپنے اہل و عیال کو کھلانے کے لیے، ان کی پرورش کے تئیں اپنے آپ کو یہاں پہ بزنس میں پیش کرتے ہیں۔ اکثر میں دائیں بائیں انہی کو یہاں پہ پاتا ہوں۔ اللہ سے میری دعا ہے اللہ ان کو اپنی عافیت میں جگہ دے اور ان کو یہاں آ کر نہ صرف نفع عطا فرمائے بلکہ ان کو صحت یابی میں بھی اپنے فضل و کرم میں رکھے۔ اور جو یہاں پہ لوکلز ہیں ان سے بھی میری ادباً گزارش ہے،
یہ بہت ہی اچھے لوگ ہیں جہاں تک میں ان کو جانتا ہوں، جتنے بھی یہاں پہ پائے جاتے ہیں۔ میری گزارش ہے یہ الحمدللہ آنریبل ہیں، ریسپیکٹیبل ہے، یہ بھی وہاں پہ سٹینڈ ود اون اس طریقے سے ہے۔ ان کے ہاں بھی بہت کچھ پایا جاتا ہے، لیکن یہ یہاں پہ ایک سلسلے میں بہت عرصے دراز سے تشریف فرما ہے۔ ان کے بڑے بھی یہاں آ رہے تھے، اب چھوٹوں نے یہاں پہ قدم ٹھہرائے۔ ان کو عزت کی نگاہوں سے دیکھنا آپ پہ بھی لازمی ہے، ہم پہ بھی لازمی ہے، اور یہ بھی قدرداں ہیں، ان کو بھی اللہ نے باادب اور باعمل بنایا ہے۔ یہ مزدور ہونے کے ساتھ ساتھ الحمدللہ دین کے ساتھ بہت زیادہ عقیدت رکھتے ہیں۔ اللہ ان کی دینداری کو بھی اپنے حق قبول فرمائے۔ جو لوکلز ہیں، امام صاحب ہیں، انتظامیہ ہے، جو یہاں کے باعمل اور باعلم مسلمان ہے، میں سبھی مسلمانوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ جیسے طالب علم کو یہاں پہ یہ موقع عنایت فرمایا کہ میں آپ کے ہاں دین کے حوالے سے کچھ کہنے کی سعادت حاصل کر چکا ہوں۔ اللہ اس بزم کو اپنے ہاں قبول فرمائے۔ جو بھی ہم میں سے بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، شفائے عاجلہ عطا فرمائے۔ جو مختلف اطراف و اکناف سے آنے والے لوگ ہیں، اللہ آپ کی جائز حاجات اپنے ہاں قبول فرمائے، ان کو روا فرمائے۔ جو بھی یہاں پہ مختلف ہموم اور غموم میں اپنے آپ کو پاتے ہیں، اللہ ہم سب کے ہموم و غموم دور فرمائے۔ جو ہمارے اسلاف ہم سے بہت پہلے گزرے ہیں، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ جو اس قصبے میں بیمار ہیں، مرد و مستورات میں، ان کو شفائے کاملہ، شفائے عاجلہ عطا فرمائے۔ جو طلباء و طالبات ہیں ان کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ جو تجار ہے، جو مزدور ہے، جو بھی زمیندار ہے، بزنس مین ہے، ملازمین ہے، اللہ ان کو بھی اپنی برکت سے نوازے، اور ہم سب کو امن و حفظ میں جگہ دے، ہم سب کو اپنے ہاں قبولیت سے نوازے، اور جس وقت تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پہ قائم و دائم رکھے، اسلام پہ قائم و دائم رکھے، اور آخری سانس تک ہمیں اسی کلمے سے ہماری وابستگی جڑے رکھے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔